اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خوشنود عالم دارالعلوم غریب نواز پریاگراج۔ کل کے سبق میں المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ کے تعلق سے شارح کی شرح پیش کی گئی تھی اور بلا شبہ کے فوائد بیان کیے گئے تھے۔ تو کہ بلا شبہ کی قید کیوں لگائی گئی؟ کیونکہ متواتر تو کہتے ہی ہیں بلا شبہ کو۔ اس کا ایک مطلب تو کل کے سبق میں بتایا گیا، مگر بعض لوگوں کے اعتبار سے اس میں تسمیہ سے اعتراض ہے۔ شارح کہتے ہیں وقیل قولہ بلا شبہۃ اعتراض عن التسمیۃ لأن فیہا شبہۃ ولذا لم یکفر جاحدھا ولم یجوز الاکتفاء بہا فی الصلاۃ وانما لم یکفر جاحدھا وانما لم یکفر جاحدھا لوجود الشبہۃ وانما لم یجوز الاکتفاء بہا فی الصلاۃ لعدم التبرک بقصد التبرک لا بقصد التلاوہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماتن کا قول بلا شبہ تسمیہ سے اعتراض ہے، کیونکہ تسمیہ کا قرآن میں سے ہونے میں شبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جاتا اور نماز میں اس پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، اور جنوبی شخص اور حیض و نفاس میں مبتلا عورت کے لیے اس کی تلاوت حرام نہیں ہے۔ مگر زیادہ صحیح یہ ہے کہ تسمیہ قرآن سے ہے اور اس کا منکر کافر نہیں ہوتا، کیونکہ شبہ موجود ہے، اور نماز میں اس پر اکتفا کرنا اس لیے ناجائز ہے کہ وہ بعض کے نزدیک پوری آیت نہیں ہے، اور جنوبی اور حیض و نفاس والی عورت کے لیے تبرک کے ارادے سے پڑھنا جائز ہے، نہ کہ تلاوت کے ارادے سے۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات نے کہا کہ ماتن نے اپنے قول بلا شبہ کے ذریعے تسمیہ کو قرآن ہونے سے خارج کیا ہے، کیونکہ تسمیہ کا قرآن میں سے ہونا مشتبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے تسمیہ کے قرآن میں سے ہونے کا انکار کیا تو وہ کافر نہیں ہوتا، حالانکہ قرآن کا منکر کافر ہوتا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ تسمیہ قرآن کا جز نہیں ہے، اور اسی طرح نماز میں صرف تسمیہ پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، حالانکہ ہمارے نزدیک ایک آیت پر اکتفا کرنا جائز ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ تسمیہ قرآن کا جز نہیں ہے، اور اسی طرح جنوبی شخص، حائضہ عورت اور نفاس میں مبتلا عورت کے لیے تسمیہ کی تلاوت کرنا جائز ہے، حالانکہ ان کے واسطے قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے بھی تسمیہ کا جز قرآن ہونا باطل ہوتا ہے۔ صاحب نور الانوار فرماتے ہیں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ تسمیہ قرآن کا جز ہے، صورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ رہی یہ بات کہ تسمیہ جب قرآن کا جز ہے تو تسمیہ کے قرآن میں سے ہونے کا منکر کافر کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چونکہ تسمیہ کے قرآن میں سے نہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے ان کے اختلاف کی وجہ سے تسمیہ کا جز قرآن ہونا مشکوک اور مشتبہ ہو گیا، اور جس چیز کے قرآن ہونے میں شبہ اس کا منکر کافر نہیں ہوتا، لہذا تسمیہ کے جز قرآن ہونے کا منکر بھی کافر نہ ہوگا۔ اور رہی یہ بات کہ جب تسمیہ قرآن میں سے ہے تو نماز میں اس پر اکتفا کرنا کیوں ناجائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تسمیہ بعض حضرات کے نزدیک چونکہ پوری آیت نہیں ہے، جیسے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کو ایک آیت شمار کیا، اس لیے نماز میں فقط تسمیہ پر اکتفا کرنا جائز نہیں،
کیونکہ جواز صلاۃ کے لیے کم از کم ایک پوری آیت کا ہونا ضروری ہے۔ رہا جنوبی حائضہ اور نفاس میں مبتلا عورت کے لیے تلاوت کا جائز ہونا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے لیے تبرک کے ارادے سے تسمیہ پڑھنا جائز ہے، تلاوت کے ارادے سے جائز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خشنود عالم دارالعلوم غریب نواز پریاگ راج جماعت رابعہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور نور الانوار کا درس چل رہا ہے۔ پچھلے سبق میں آپ حضرات نے یہ سماعت کیا تھا کہ مصنف نے بلا شبہ کی قید بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نکالنے کے لیے لگائی ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جز نہیں۔ شارح نے اس کا جواب دیا کہ قرآن کا جز ہے، مگر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چونکہ قرآن کے جز ہونے سے انکار کرتے ہیں، اس لیے اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جاتا، اور مزید تفصیل اس کے تعلق سے آپ سماعت کر چکے ہیں۔ اب چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ کی بات آ گئی ہے، تو اس لیے یہاں پر کچھ باتیں اور اس کے تعلق سے بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں دو طرح بسم اللہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو سورہ نمل میں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پوری آیت سورہ نمل کی ہے، اور ایک سورتوں کے شروع میں، تو دونوں کا حکم ایک نہیں سمجھنا چاہیے، دونوں کا حکم ایک نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو بحث چل رہی ہے وہ صورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ ہوتی ہے اس کے تعلق سے بحث چل رہی ہے۔ اور انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بالاتفاق قرآن پاک کی آیت ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یہ چیز ذہن میں رہے۔ لہٰذا اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ سورہ نمل والی بسم اللہ قرآن پاک کا جز ہے، اور خود سورہ نمل کا بھی جز ہے، اور جو بسم اللہ صورتوں کے شروع میں ہے اس کے بارے میں اصل اختلاف ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بسم اللہ قرآن ہی کا جز نہیں ہے، چہ جائے کہ فاتحہ کا جز ہو، اور اسی وجہ سے امام مالک بسم اللہ کو نماز میں نہ جہراً پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں اور نہ سرًا۔ احناف و شوافیہ نے کہا کہ بسم اللہ قرآن کا جز ہے۔ پھر اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا بسم اللہ صورتوں کا بھی جز ہے یا نہیں، تو احناف اس بات کے قائل ہیں کہ بسم اللہ کسی صورت کا جز نہیں ہے، حتیٰ کہ سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں ہے، اور شوافیہ اس پر تو متفق ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، مگر اس بات میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ دوسری صورتوں کا بھی جز ہے یا نہیں۔ تو بعض شوافیہ کہتے ہیں کہ جس طرح سورہ فاتحہ کا جز ہے اسی طرح دوسری صورتوں کا بھی جز ہے، اور بعض شوافیہ کہتے ہیں کہ باقی دوسری صورتوں کا جز نہیں۔ فقط واللہ تعالی عالم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خشنود عالم دارالعلوم غریب نواز پریاگ راج جماعت رابعہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور نور الانوار کا درس چل رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وہو اسم للنظم والمعنی جمیعا، اور شارح کہتے ہیں تمہید لتقسیمہ بعد بیان تعریفہ، یعنی ان القرآن اسم للنظم والمعنی جمیعا، لا انہ اسم للنظم فقط کما ينبع عنہ تعریفہ بالانزال والکتابۃ والنقل، ولا انہ اسم للمعنی فقط کما یتوہم من تجویز ابی حنیفۃ رحمہ اللہ للقراءۃ الفارسیہ فی السورۃ مع القدرۃ علی النظم العربی، وذلک لأن الاوصاف المذکورۃ جاریۃ فی المعنی تقدیرا، وجواز الصلاۃ بالفارسیۃ انما هو لعذر حکمی، وهو ان حالۃ الصلاۃ حالۃ المناجات مع اللہ تعالی،
والنظم العربی معجز بلیغ فلعلہ لا يقدر علی او لأنہ ان اشتغل بالعربی ينتقل الذہن منہ الى حسن البلاغہ والبراعہ ويتلذذ بالاشجاع والفواصل ولم يخلص الحضور مع اللہ تعالی بل يكون هذا النظم حجابا بینہ وبین اللہ تعالی وكان ابو حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی مستغرقا فی بحر التوحید والمشاہدہ لا يلتفت الا الى الذات فلا طعن علیہ فی انہ کیف یجوز القراءۃ بالفارسی مع القدرۃ علی العربی المنزل واما فیما سوى الصلاۃ فهو یراعی جانبہما جمیعا. یعنی قرآن نظم اور معنی کے مجموعہ کا نام ہے. یہ قرآن کی تعریف کے بیان کے بعد اس کی تقسیم کی تمہید ہے. یعنی قرآن نظم اور معنی کے مجموعہ کا نام ہے، نہ تو فقط نظم کا نام ہے جیسا کہ انزال، کتابت اور نقل کے ذریعہ اس کی تعریف کرنا اس کی خبر دیتا ہے، اور نہ صرف معنی کا نام ہے جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نظم عربی پر قدرت کے باوجود نماز میں فارسی زبان میں قرات کرنے کو جائز قرار دینے سے وہم ہوتا ہے. اور یہ اس لیے کہ اوصاف مذکورہ تقدیراً معنی میں بھی جاری ہیں، اور فارسی زبان میں قرات کے ساتھ نماز کا جائز ہونا ایک حکمی عذر کی وجہ سے ہے، اور وہ عذر یہ ہے کہ نماز کی حالت اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کی حالت ہے، اور عربی عبارت انتہائی معجز اور بلیغ ہوتی ہے. اس لیے ممکن ہے کہ ایک فارسی آدمی اس پر قادر نہ ہو سکے، یا اس لیے کہ اگر نمازی عربی الفاظ کے ساتھ مشغول ہو گیا تو اس کا ذہن اس سے عمدہ بلاغت اور براعت کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور وہ مسجع اور مقفع عبارتوں کے ساتھ لطف اندوز ہونے لگے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا حضور خالص نہ رہ سکے گا، بلکہ یہ عربی عبارت اس نمازی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب بن کر ظاہر ہوگی. اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ چونکہ توحید اور مشاہدہ کے سمندر میں غرق تھے، اس لیے بجز ذات باری کے اور کسی طرف التفات نہیں فرماتے تھے. بس ان پر یہ طعن نہیں ہو سکتا کہ وہ عربی زبان جو منزل من اللہ ہے اس پر قدرت رکھنے کے باوجود فارسی زبان میں قرات قرآن کس طرح جائز قرار دیتے ہیں، اور نماز کے علاوہ دوسری حالتوں میں امام صاحب نظم اور معنی دونوں کی رعایت کرتے ہیں. یہ عبارت کا ترجمہ ہوا. اس عبارت میں مصنف نے قرآن لفظ کا نام ہے یا معنی کا نام ہے یا دونوں کا نام ہے، 3 مذاہب بیان کیے ہیں. بعض محققین کے نزدیک قرآن صرف لفظ کا نام ہے، بعض کے نزدیک قرآن صرف معنی کا نام ہے، اور بعض کے نزدیک نظم اور معنی دونوں کا نام ہے، اور یہی راجح اور مفتبی ہے. پھر اس کے بعد شارح نے تینوں کے دلائل نقل کیے، اور اس کے بعد پھر اخیر میں فیصلہ کیا. آج صرف عبارت کا ترجمہ اور یہ کہ قرآن کی تقسیم آنے والی ہے لفظ اور معنی کے اعتبار سے. قرآن کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی لفظ کے قرآن کے لفظ کے قرآن کے معنی کی کتنی قسمیں ہیں. اس لیے یہاں پر یہ بتا دینا ضروری ہے کہ قرآن کے مفہوم میں لفظ و معنی دونوں کا دخل ہے، لفظ کا بالذات، معنی کا بالتبع، اور قرآن لفظ و معنی دونوں کا نام ہے. اور یہ جانے بغیر تقسیم سمجھ میں چونکہ نہ آتی، اس لیے یہاں بیان فرمایا کہ قرآن وہو اسم للنظم والمعنی جمیعا، قرآن لفظ و معنی دونوں کا نام ہے. اور یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں قرآن لفظ کا نام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تعریف میں لفظ انزال، کتابت اور نقل درج ہے، اور چونکہ یہ تینوں لفظ انزال، کتابت اور نقل یعنی کسی چیز کو نازل کرنا، لکھنا اور نقل کرنا، یہ الفاظ سے بذات تعلق رکھتے ہیں، لہذا اس سے تعریف کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن نام لفظ کا ہے. اور جو معنی کہتے ہیں قرآن نام معنی کا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان پر قدرت کے باوجود یہ فتویٰ دیا تھا کہ فارسی زبان میں اگر کوئی ترجمہ پڑھ لے سورہ فاتحہ کا تو نماز ہو جائے گی، یا کسی بھی صورت کا.
ضم صورت کا ترجمہ پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن نام معنی کا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دور مختار میں ہے کہ اس فتوے سے صاحبان کی طرف رجوع فرما لیا تھا، لہٰذا اس کو دلیل میں پیش کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کی 2 آیتیں ہیں جن میں سے ایک کو پر غور کیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن لفظ کا نام ہے، اور دوسرے سے سمجھ میں آتا ہے کہ معنی کا نام ہے۔ مثلا قرآن پاک میں ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن لفظ کا نام ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس آیت سے معلوم ہوتا قرآن معنی کا نام ہے۔ سارے کہتے ہیں کہ جب دونوں کے دلائل کو اکٹھا کر دیا جائے تو قرآن کا لفظ و معنی دونوں کا نام اپنے آپ ثابت ہو جاتا ہے۔ لہذا جمہور جو اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن لفظ و معنی دونوں کو، ان کو الگ سے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہی دونوں آیتوں کو جب اکٹھا کر دیا جاتا ہے تو قرآن کا لفظ اور معنی ہونا دونوں ثابت ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے، اور اسی کے اعتبار سے آگے جو تقسیم ہو رہی ہے، کہیں پر بالذات لفظ کو مقسم بنائیں گے، کہیں بالذات معنی کو مقسم بنائیں گے، اور اس کے بعد تقسیم کریں گے، پھر ان قسموں کی تعریف اور احکام بیان کیے جائیں گے۔